آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی نفس کو الا مگر وسعها اس کی وسعت کے مطابق، لہا اسی کے لیے ما کسبت جو اس نے بھلائی کمائی، وعلیہا اور اسی پر ہے وبال، مکتسبت جو اس نے برائی کمائی۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو نہ مواخذہ کرنا ہمارا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم چوک جائیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحمل ڈال، علینا ہم پر، اسران بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ تو نے ڈالا تھا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ ہم سے اٹھوا، ما لا طاقت جو کہ نہیں طاقت، لنا ہمیں، بھی اس کے اٹھانے کی، واعفو اور درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت تو ہی، مولانا ہمارا کارساز ہے، فانصرنا پس تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین اوپر کافر قوم کے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت، شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک عام قانون ہے کہ وہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور اس سے ایسے احکام کی تعمیل کا مطالبہ نہیں کرتا جو اس کی طاقت سے باہر ہوں۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس جملہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون سزا و جزا کا کلیہ بیان فرما دیا، یعنی جو کام کسی انسان سے استطاعت سے بڑھ کر ہیں ان پر انسان سے بعض پرس نہیں ہوگی، بعض پرس تو صرف اسی بات پر ہوگی جو انسان کے اختیار و استطاعت میں ہو، اور جہاں انسان مجبور ہو جائے وہاں گرفت نہ ہوگی، مگر اس اختیار استطاعت کا فیصلہ انسان کو نہایت نیک نیتی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اس جملہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون جزا سزا کا دوسرا کلیہ بیان فرمایا، جو یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہو، اور وہ ضرور اسے ملے گا، اور جو کوئی برا کام کیا ہو تو اس کی سزا بھی اسے ملے گی اور ضرور ملے گی۔ نہ یہاں آبا و اجداد کی نیکی کام آ سکتی ہے، نہ اس کا نسب، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھ دی ہو جس کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی جاری رہیں، تو اس میں نیکی کے کام میں اس کو بھی برابر کا حصہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی ہو اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے اثرات جاری رہے تو اس برائی کے گناہ میں بھی برابر کا حصہ دار ہوگا۔ یہ اصول قرآن کریم بہت سے احادیث صحیح سے ثابت ہے۔
बहरहाल ये मुमकिन नहीं कि जिस भलाई या बुराई में इंसान की नीयत सही अमल को कुछ दखल न हो उसकी जजा सजा या उसमें से कुछ हिस्सा उसे मिल सके। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से यूं दुआ करो, ऐ हमारे परवरदिगार, और हमसे भूल चूक हो जाए तो उस पर गिरफ्त न करना। अल्लाह ताला ने दुआ का यह जुमला खुद ही मुसलमानों को सिखला कर न सिर्फ उनके सबका खलजान को ख़त्म कर दिया बल्कि मज़ीद तसल्ली तशफ़ी का सामान मुहैया फरमा दिया। उनका खलजान ये था कि दिल में पैदा होने वाले ख्यालात जो हमारे अपने इख्तियार में नहीं हैं इन पर मुआखज़ा न हो। इस आयत की रूह से ज़ाहिर माल जो भूल चूक से साधन हो उनसे भी माफ़ी की दरख्वास्त सिखलाई गई है। और जब दुआ कबूल करने वाला ही ये दुआ सिखला रहा हो तो इसकी कबूलियत में क्या शक हो सकता है। चुनाचे आपने फरमाया कि मेरी उम्मत से ख़ता निस्यान को माफ़ कर दिया गया है। फरमाया रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि। ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर इतनी भारी बोझ न डाल जितना तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे परवरदिगार, जिस बोझ को उठाने की हमें ताकत नहीं वो हमसे न उठवाइयो। यानी बोझ से मुराद सख्त किस्म के शरई अहकाम है। शरीयत मोहम्मदी में बहुत आसानी है। मसलन शरीयत मूसवी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शरीयत में तमाम अहकाम इलाहिया एक साथ नाज़िल हुए, जबकि शरीयत मोहम्मदी में बतदरीज हस्ब मौका नाज़िल हुए। शरीयत मूसवी में कपड़ा पाक करने के लिए नज से हिस्से को काटना ज़रूरी था, जबकि शरीयत मोहम्मदी में धोने से कपड़ा पाक हो जाता है। शरीयत मूसवी में कत्ल की सज़ा सिर्फ कत्ल ही थी, दियत की कोई सूरत न थी, जबकि शरीयत मोहम्मदी में दियत की भी सूरत मौजूद है। यूँ ही मुख्तलिफ शरीयतों में इस तरह के मसाइल भी थे। मसलन रात में किए गए गुनाह सुबह दरवाजे पर लिखा होता था। इबादत खाने के अलावा कहीं इबादत करने की इजाज़त नहीं थी। तयम्मुम के ज़रिए पाकी हासिल करने की नेमत मुयस्सर नहीं थी। ज़कात में माल का चौथा हिस्सा देना फ़र्ज था। माल ज़कात को आसमान से उतरने वाली आग जला देती थी। एक नेक काम पर 10 नेकियों के बजाय एक ही नेकी मिलती थी। शराय साबका यानी पहले शरीयतों में अफ्तार के बाद खाना पीना नमाज इशा तक हलाल था। बाद नमाज इशा ये सब चीज़ें शब में हराम हो जाती थीं। अल्लाह ताला ने ऐसे सख्त अहकाम में तखफीफ फरमा दी। अवाम और नवाई बुनियादी तौर पर ऐसे नहीं जो इंसानों के लिए इंतहाई दुश्वार हों, बल्कि ये तो रूह की ग़ज़ा, बदन की दवा, नुकसान से बचाव का ज़रिया है। अल्लाह ने बंदों को जिन कामों का हुक्म दिया है और रहमत और एहसान की बिना पर दी है, इसके बावजूद जब कोई उज़्र पेश आ जाए जिससे मुशक्क़त का अंदेशा हो तो अल्लाह ताला तखफीफ और आसानी फरमा देता है। कभी तो इस अमल को मुकल्लफ के ज़िम्मा से मुकम्मल तौर पर साक़ित फरमा देता है, कभी इसका कुछ हिस्सा माफ़ कर देता है। जैसे बीमार और मुसाफिर के लिए बाद अहकाम में तखफीफ कर दी गई है। मगर दीन आसान होने का ये मतलब नहीं कि हर शख्स अपनी मनमानी करता फिरे और जो समझ में आए करता जाए। जैसे कि बाद लोग नमाज में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे नमाज को लौटाना वाजिब होता है मगर वो नहीं लौटाते। समझाने पर कह देती हैं कि बस हमने पढ़ लिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कबूल फरमाए। रमज़ान मुबारक में रोज़ा नहीं रखते कि रोज़ा रखना दुश्वार है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पर आसानी चाहता है, दुश्वारी नहीं चाहता। ज़कात फ़र्ज़ होने पर हिसाब लगाकर पूरी ज़कात अदा करने की बजाय कुछ रकम सदका खैरात करके अपने दिल को मना लेते हैं कि हमने ज़कात अदा कर दी है, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। यही लोग दुनियावी मामलात में आसान से आसान काम को भी खूब सोच समझ कर इसके जानने वालों से रहनुमाई लेकर करते हैं ताकि नुकसान न हो जाए, मगर दीनी मामलात में उलमाए किराम से रहनुमाई लेना गवारा नहीं करते। हालांकि दुनियावी नुकसान के मुकाबले में दीनी नुकसान ज़्यादा खसारे का बायस है, क्योंकि ये आखिरत का मामला है। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने अपनी इबादत हम पर फ़र्ज फरमाई है, लेकिन अपनी रहमत से हम पर तंगी नहीं की बल्कि आसानी फरमाते हुए मुतबादल भी अता फरमा दी हैं। रोज़ा फ़र्ज किया लेकिन रखने की ताकत रहो तो बाद में रखने की इजाज़त दे दी। बाद सूरतों में फ़िदये की इजाज़त दे दी। खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत रहो तो बैठ कर वरना लेट कर इशारे से पढ़ने की इजाज़त दे दी। 1 महीना रोज़ा का हुक्म फरमाया तो 11 महीने दिन में खाने की इजाज़त दे दी। रमज़ान में भी रातों को खाने की इजाज़त दे दी, बल्कि सहरी इफ्तारी के खाने पर अजर और सवाब का वादा फरमाया।
گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال فرما دیا۔ کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ مرد کو ریشمی کپڑے سے منع کیا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت بھی دے دی۔ الغرض یوں غور کریں تو آیت کا معنی روزے روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی چاہتا ہے، وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے اور آسانی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ اب اگر کوئی اس آسانی سے یہ مراد لے کہ دین سیکھنا ضروری ہی نہیں، بس اپنی منمانی کرتے جاؤ، تو یہ بھی غلط ہے، اور ایسی سوچ رکھنے والے کو غور کرنا چاہیے کہ اور آسانی کا یہی مطلب ہے تو قرآن مجید میں کم و بیش 500 آیات کریمہ صرف احکامات کے متعلق کیوں نازل ہوئیں؟ ہزاروں احادیث مبارکہ میں ڈھیروں احکام مسائل کیوں بیان کیے گئے؟ یاد رکھیے یہ شیطان کا کھلا وار ہے۔ شیطان کے سوار کو ناکام بناتے ہوئے علم دین سیکھیے اور صحیح طریقے سے عبادت کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کیجیے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس میں کٹھی 3 چیزوں کی درخواست ہے: عفو، مغفرت، رحم۔ عفو کے معنی چشم پوشی کی بھی ہے اور معاف کر دینے کی بھی۔ یا لفظ دوسرے معنی میں غفر کے معنی ڈھانک دینے کے ہیں۔ رحم کا مفہوم واضح ہے، بندے کا سارا اعتماد بس انہی 3 چیزوں پر ہونا چاہیے۔ رب کریم کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، گناہوں کو ڈھانک دے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ آخرت کا سارا سہارا بس یہی 3 چیزیں ہیں۔ حضرت سے منقول ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا پر آمین یا رب العالمین کہتے جاتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ جب اس سورہ کی تلاوت سے فارغ ہوتے تو آمین کہا کرتے۔ علماء امت فرماتے ہیں یہ کلمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے نام کے ساتھ لکھنا یا پڑھنا مستحب ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی گرامر کی روح سے دعائیہ جملے ہیں۔ واحد تثنیہ اور جمع کی صیغوں کے مطابق ضمیر ہو کی تبدیلی کا طریقہ کار یہ ہے: واحد مذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اس سے راضی ہوا، واحد مونس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اس عورت سے راضی ہوا۔ تثنیہ 2 اشخاص کے لیے رضی اللہ تعالی عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہوا۔ جمع مذکر مخلوط رضی اللہ عنہم اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ جمع مونس رضی اللہ عنہن اللہ ان سب عورتوں سے راضی ہوا۔ بہرحال معلوم ہوا کہ دعا کے اختتام پر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے آمین کہنا ثابت ہے، اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بعد آمین کہنے کی ترغیب بھی دی۔ لہذا نماز سے باہر اور نفل نمازوں میں دعائیہ آیتوں کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ان 2 آیات کو رات کے وقت تلاوت کرے گا یہ آیات اس کے لیے ساری رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی، یا فرمایا تہجد کے قائم مقام ہوں گی، بشرطے کہ انسان فرائض کا پابند ہو اور خلوص نیت کے ساتھ تلاوت کرے۔ یہ بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں، انہیں ورد کے طور پر اختیار کر لینا چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ اور مستدرک حاکم اور بہقی کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کے ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اور فرمایا 2 آیتیں قرآن کا مخصوص حصہ ہیں جو شفا بخشنے والی ہیں، من جملہ ان چیزوں کی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، اور وہ سورہ بقرہ کی آخری والی 2 آیتیں ہیں۔ اور علماء امت نے فرمایا ان میں نسیان کا علاج ہے۔ جس نے سوتے وقت سورہ بقرہ کی درج ذیل 10 آیتیں پڑھنے کا معمول بنا لیا وہ قرآن کبھی نہیں بھولے گا۔ شروع والی 4 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری والی 3 آیتیں۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں کو میں سے
کہ انسان کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے، یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم عرش تلے کے خزانہ سے دیے گئے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارا ولی ناصر ہے، تجھ پر بھروسہ ہے، تجھ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تیری مدد کے سوا نہ تو ہم کسی کے نفع حاصل کرنے پر قادر ہیں نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں، تو ہماری ان لوگوں پر مدد فرما جو تیرے دین کے منکر ہیں، تیری وحدانیت کو نہیں مانتے، تیرے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، تیرے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان پر غالب کر دینا اور دین میں ہم ہی ان پر فاتح رہیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔